بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک ESP ڈرائیونگ اسکول کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یہ تیسرے چیپٹر کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم سپیڈ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صرف اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں، کچھ زیادہ سپیڈ، لو سپیڈ، مناسب سپیڈ کو کیا کہتے ہیں، ہم صرف اس ویڈیو میں ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ریڈیوس سپیڈ، ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، سپیڈ کو کم کرنا۔ I must drive within the maximum and minimum speed limits۔ میں ہمیشہ، must کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو آپ نے لازمی کرنی ہے، اس میں آپ کو آپشن نہیں دیا جا رہا، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ I must drive within the maximum and minimum speed limits۔ مجھے لازمی میکسیمم اور منیمم کے اندر گاڑی کو چلانا ہے۔ Also I must drive at a speed that is adequate for۔ اس کے علاوہ میری سپیڈ ایسی ہونی چاہیے یا مناسب ہونی چاہیے۔ adequate کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا یا مناسب ہونا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو لمٹس کے اندر رکھنا ہے، جس طرح اگر موٹر وے یا ڈوئل کیریج وے پہ چل رہے ہیں، ود ان ٹاؤن آپ کو پتہ ہے 60 منیمم ہے، میکسیمم 80 ہے۔ اگر آپ آؤٹ سائڈ آف ٹاؤن میں ہیں موٹر وے پہ تو آپ کی منیمم 60 ہے، میکسیمم 120 ہے۔ تو جب 120 پہ تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی فزیکل یا مینٹلی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے، آپ 100 پہ جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، یا آپ کی گاڑی اس طرح کی نہیں ہے، یا موسمی حالات اس طرح کے خراب ہو جائیں، تو بھی آپ کو اپنی سپیڈ کو کم کرنا چاہیے۔ تو اس حالات میں جب آپ سپیڈ کو آپ حالات کے مطابق کم کریں گے، اسے ایڈیکویٹ کہا جائے گا۔ I must drive at a speed that is adequate for my physical and mental condition۔ میری دماغی اور جسمانی کنڈیشن کے مطابق۔ The state of the road، the load، meteorological and environmental conditions۔ اور اس کے علاوہ کس چیز کو میں نے مد نظر رکھنا ہے؟ روڈ کو، اگر آپ نے سامان اس میں گاڑی میں لوڈ کیا ہوا ہے، یا میٹرولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشن، موسمی حالات کو، اس کے مطابق آپ اپنی سپیڈ کو ایڈیکویٹ کریں گے۔ The visibility، I have to stop my vehicle within my field of vision۔ کیا مطلب؟ آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو جس جگہ تک آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے، آپ کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ تو جہاں تک آپ کو نظر آ رہا تھا اس کے اندر آپ کی بریک لگ سکے۔ The visibility، I have to stop my vehicle within my field of vision۔ یہ نہیں کہ آپ کو 10 میٹر تک نظر آ رہا ہے صرف، اور آپ کی سپیڈ اتنی ہے کہ اگر آپ بریک لگائیں تو آپ کی گاڑی 50 میٹر پہ جا کے روکے، تو اس میں جو ہے وہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ At night I have to stop my vehicle within the illumination provided by my lights۔ وہی بات ہے کہ رات کے ٹائم جہاں تک گاڑی کی لائٹیں ہیں اس کے اندر آپ نے گاڑی روکنی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے۔ I have to reduce my speed and if necessary stop on road that have۔ اب ایسی صورتحال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، کم کرنا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو آپ نے روکنی بھی ہے گاڑی۔ پیڈسٹرینز، پیدل جو چل رہے ہوتے ہیں۔ پے اسپیشل اٹینشن ٹو چلڈرن، جب بچے روڈ پر ہیں تو اسپیشل دھیان رکھیں۔ دا ایلڈرلی، جو بزرگ ہیں۔ ہینڈی کیپڈ، معذور، اینڈ بلائنڈ، اور جن کو نظر نہیں آتا۔ پیڈسٹرین کراسنگ ناٹ ریگولیٹڈ بائی ٹریفک لائٹس اور ٹریفک وارڈنس۔ ایک چیز تو ہے کہ آپ نے ویسے ہی دھیان رکھنا ہے کہ اگر وہاں پہ بچے ہیں، بزرگ ہیں، معذور ہیں، یا جن کو نظر نہیں آتا، اندھے ہیں، ان کے لیے آپ نے اسپیشل دھیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی زیبرا کراسنگ، پیڈسٹرین کراسنگ جہاں پہ ٹریفک لائٹ نہ ہو یا ٹریفک ایجنٹ یا ٹریفک وارڈن کھڑا ہی نہ ہو۔ پیڈسٹرین کراسنگ ناٹ ریگولیٹڈ بائی ٹریفک لائٹس، جہاں پہ لائٹ کا سگنل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اگر سگنل لگا ہوا ہے تو آپ اس سگنل کو فالو کریں گے، لیکن اگر سگنل نہیں ہے تو وہاں پہ جو پیدل چلنے والے ہیں وہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے اور اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے۔ کلوز ٹو مارکیٹس، اسکولس،
اگر مارکیٹ کے قریب ہیں یا کسی اسکول کے قریب ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ نے اپنی گاڑی کو روک بھی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جنکشن انٹرسیکشن جسے چوک کہتے ہیں، when approaching a level crossing کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک روڈ ٹرین کی پٹڑی کو کراس کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اسے لیول کراسنگ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ when approaching junctions and roundabouts where I don't have right of way، جب میں ایک ایسے انٹرسیکشن یا راؤنڈ اباؤٹ کے قریب ہوں جہاں پہ مجھے رائٹ آف وے نہیں ہے یا جہاں پہ مجھے پریورٹی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے پریورٹی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اتنا دھیان کرنے کی ضرورت نہیں یا سپیڈ سلو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو پریورٹی نہیں ہے وہاں پہ آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو روکنا بھی ہے۔ جنکشن سائن پوسٹڈ ایز ناٹ ہیونگ رائٹ آف وے ویئر دیر از نو ویزیبلٹی میکسیمم اسپیڈ از 50 کلومیٹر پر آور۔ آپ اس انٹرسیکشن پہ جا رہے ہیں، اس جنکشن پہ یا اس روڈ پہ جا رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ کا ایک نشان لگا ہوا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو نیکسٹ انٹرسیکشن پہ پریورٹی حاصل نہیں ہے، یا وہاں پہ اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، وہاں پہ آپ کی میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 50 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ اگر آپ انٹر اربن روڈ پہ کنونشنل روڈ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سپیڈ میکسیمم جو ہے وہ 90 ہے، لیکن آپ ایک انٹرسیکشن پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پریورٹی حاصل نہیں ہے اور آپ کو ویزیبلٹی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہوگی؟ 50 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ ڈینجرس سرکمسٹینسز، اس کے علاوہ خطرناک صورتحال، یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے یہ ویسے ڈینجرس کا نشان ہوتا ہے، خطرے کا نشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو بھی نشان لگا ہوگا وہ اس کا مطلب ہوگا، یعنی کہ خطرہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس کے اندر جو نشان لگا ہوا ہے اس چیز کا خطرہ ہے۔ تو کوئی بھی خطرناک صورتحال ہوگی تب بھی آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی گاڑی کو روک لیں۔ سرفیس از سلپری، روڈ جو ہے وہ سلپری ہے، گاڑی آپ کی سلپ ہو سکتی ہے، یا وہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے۔ اور when there is a chance that I will throw water or gravel at other road users، یا اس کے علاوہ کوئی چانس ہو کہ پانی کھڑا ہے روڈ پہ جس کی وجہ سے آپ پانی دوسری گاڑی پہ یا دوسرے روڈ یوزر پہ پھینکیں گے، یا وہاں پہ گریول یعنی کہ وہ جو چھوٹی بجری ہوتی ہے، چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ٹائر کے نیچے آ کے دوسروں کو لگنے کا خطرہ ہو، تو وہاں پہ آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے۔ If I'm blinded by the sun، اگر سورج کی روشنی وجہ سے مجھے نظر آنا ختم ہو گیا ہے، یا آن کمنگ لائٹس، یا رات کے ٹائم کسی کی لائٹس کی وجہ سے مجھے نظر آنا ختم ہو گیا ہے، تو میں اپنی گاڑی کو سلو کروں گا اور ضرورت پڑی تو روک بھی لوں گا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب بھی سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہو یا گاڑی کی لائٹس آپ کی آنکھوں میں پڑے، تو وہاں پہ آپ نے خاص طور پہ دھیان کرنا ہوتا ہے۔ ویدر اور انوائرمنٹل کنڈیشنز، موسمی جو صورتحال ہوتی ہے، موسمی جو حالات ہوتی ہیں، سنو، تھک فوگ، سنو کا مطلب برف باری، تھک فوگ جسے دھند کہتے ہیں، انٹینس رین کا مطلب شدید بارش، کلاؤڈز آف اسموک اور ڈسٹ، دھواں یا گرد کی وجہ سے جو آپ کو نظر نہیں آتا، وہاں پہ آپ نے اسپیشل دھیان رکھنا ہے اور اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی سپیڈ کا خیال رکھنا ہے، سلو رکھنی ہے۔ ادر سچویشنز، ان پلیسز ود ریڈیوسڈ ویزیبلٹی، ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ روشنی کم ہے۔ ویئر دا روڈ نیروز، جہاں پہ روڈ تنگ ہو۔ آؤٹ سائڈ آف ٹاؤن وین اپروچنگ وہیکل اسٹاپڈ آن دا روڈ، اگر آپ آؤٹ سائڈ آف ٹاؤن ہیں، گاؤں یا قصبے سے باہر ہیں، تو وہاں پہ اگر گاڑی رکی ہوئی ہے تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹو ویلرز آن دا کیریج وے اور ہارڈ شولڈر، یا دو ٹائروں والی جو گاڑی ہے، سائیکل ہو گیا یا موپیڈ ہو گیا، تو وہ اگر کیریج وے پہ ہے یا ہارڈ شولڈر پہ ہے، وہاں پہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، سپیڈ کو سلو کرنا ہے۔ آن اسٹریچز ود بلڈنگز whose entrances are closed to the road، ایسی تنگ جگہیں
جہاں پہ بلڈنگز ہوں یا جن کی انٹرنس جو ہے وہ روڈ کے بالکل قریب ہو. when approaching a bus stopped at a bus stop especially in the case of a school bus. جب آپ ایک بس سٹاپ کے قریب سے گزر رہے ہیں اسپیشلی اگر وہ بچوں کی بس ہے، اسکول بس ہے. when I cannot pass by other vehicles on road users safely. جہاں پہ آپ کسی گاڑی کو یا کسی بندے کو یا کسی اور روڈ یوزر کو آرام سے یا سیفلی کراس نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ نے اپنی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے اور ضرورت پڑے تو روک بھی لینا ہے. when there are animals. جب وہاں پہ جانور ہیں on the road or close to it. اگر روڈ پہ جانور ہیں یا روڈ کے قریب بھی ہیں تب بھی آپ نے ریڈیوس سپیڈ رکھنی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو روکنا بھی ہے. اس کے بعد ہے سپیڈ لیمٹس. سپیڈ لیمٹس یاد رکھیں دو قسم کی ہوتی ہیں. دو قسم کا مطلب ایک روڈ کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ ایک اربن ایریا ہے وہاں پہ سپیڈ کا کوئی بھی نشان نہیں لگا ہوا، تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ آپ اربن ایریا میں آ گئے ہیں وہاں پہ آپ کی سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ 50 کلومیٹر پر آور ہے. وہاں پہ اگر نشان لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا میکسیمم سپیڈ 50 کلومیٹر ہے. تو وہ جو سپیڈ ہوتی ہے ایک روڈ کی اپنی سپیڈ اسے جنرک سپیڈ کہا جاتا ہے. ایک روڈ کی جو اپنی سپیڈ ہے ایز اے جنرل رول اسے جنرک سپیڈ کہا جاتا ہے. لیکن بالفرض وہاں پہ انہوں نے کسی خاص صورتحال کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہے انہوں نے 50 کی بجائے سائن بورڈ لگا دیا ہے 30 کلومیٹر پر آور میکسیمم، یعنی کہ 30 کی سپیڈ آپ کی میکسیمم سپیڈ ہے تو وہ اسپیسیفک سپیڈ کہلائے گی. سپیڈ لمٹس آر امپوزڈ according to road safety laws and can be indicated by signposts. جو سپیڈ لیمٹس ہوتی ہیں وہ روڈ کی سیفٹی کے قانون کے مطابق انہوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ روڈ کس طرح کی ہے، وہاں پہ آبادی کس طرح کی ہے، وہاں پہ گاڑیاں کس طرح کی چل سکتی ہیں، اس کے مطابق وہ سپیڈ لیمٹ لگاتے ہیں. سپیڈ لیمٹ لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ بھی چلتا رہے اور روڈ سیفٹی بھی ہو، ایکسیڈنٹس وغیرہ نہ ہو. تو میں نے بتایا جنرک سپیڈ دیز ریمائنڈ می آف واٹ دا رولز اسٹیپولیٹ، یعنی کہ جو نارمل جو روڈ کی سپیڈ ہوتی ہے اسے جنرک سپیڈ کہا جاتا ہے. اسپیسیفک وہ ہوتی ہے دوز آر ابو دا نارمل رولز، جو نارمل قانون سے ہٹ کے ہوتی ہے. اینڈ انڈیکیٹ اسپیڈ دیٹ از لوور دین وٹ دا رولز اسٹیپولیٹ، اور انڈیکیٹ کرتی ہے جو نارمل سپیڈ ہوتی ہے اس سے کم سپیڈ کو. They may be marked with permanent or temporary signs. یا تو وہ پکا نشان لگا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 20 کا لگا ہوا ہے، یا پھر وہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ اربن ایریا میں 50 کی سپیڈ کی بجائے جو اتھارٹی ہے وہ لو سپیڈ کا قانون لگا سکتی ہے اور کن گاڑیوں کے لیے لگا سکتی ہے، تو جواب ہے کہ ہاں لگا سکتی ہے اور سب گاڑیوں کے لیے یہ قانون اپلائی ہو سکتا ہے. If I drive over the speed limits, I am traveling with excessive speed. اگر میری سپیڈ جو ہے وہ میکسیمم سپیڈ سے زیادہ ہے تو میں ایکسیسو سپیڈ پر گاڑی کو چلا رہا ہوں. یہ چیز جو ہے آپ لکھ لیں، ایک 4-5 قسم کی اب جو ہے وہ سپیڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے خاص دھیان میں رکھنا ہے کہ ان سپیڈز کو کیا کہیں گے. جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو آپ ریڈیوس سپیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ماڈریٹ سپیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ماڈریٹ کرنا، مناسب کرنا، ریڈیوس کرنا، کم کرنا، دونوں کو سیم معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. If I drive over the speed limit، اگر میں سپیڈ لمٹ سے زیادہ پہ چلا رہا ہوں تو میری سپیڈ کیا ہے؟ ایکسیسو سپیڈ ہے. اب ہے ایڈیکویٹ اینڈ ایکسیسو سپیڈ. اگر میری سپیڈ جو ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہے، ان ایڈیکویٹ ہوگی غیر مناسب یا ناکافی. کس طرح؟ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ میکسیمم سپیڈ 120 ہے لیکن وہاں روڈ پہ برف پڑی ہوئی ہے تو 120 پہ چلانا غلطی ہے، ان ایڈیکویٹ ہوگی، غیر مناسب سپیڈ ہوگی. اگر آپ وہاں پہ 40 پہ بھی چلا رہے ہیں روڈ کی صورتحال کے مطابق، بے شک منیمم 60 ہے لیکن برف باری کی وجہ سے اگر آپ 40 پہ بھی چلا رہے ہیں تو وہ ایڈیکویٹ ہوگی، مناسب سپیڈ ہوگی. ان ایڈیکویٹ کیا ہوگی؟ صورتحال کے مطابق اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ نہ کرنا. ان ایڈیکویٹ کا مطلب ہے صورتحال کے مطابق اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ نہ کرنا.
Inadequate or excessive speed is one of the main causes of accident. غیر مناسب سپیڈ یا زیادہ یا حد سے زیادہ سپیڈ جو ہے ایکسیڈنٹ کی مین وجوہات میں سے ایک ہے. Inadequate speed, speed which does not adapt to the circumstances of the road. ایسی سپیڈ جو حالات کو اڈاپٹ نہیں کرتی the traffic, the vehicle اور the driver. یا ٹریفک کو یا گاڑی کے مطابق یا جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر ہم سپیڈ کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو وہ سپیڈ کون سی ہوگی؟ inadequate ہوگی. The speed may be excessive, abnormally reduced or within the permitted limits but does not allow me to control the vehicle. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے یعنی کہ حد سے زیادہ ہے تو بھی inadequate ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے حد سے زیادہ کم ہے. حد سے زیادہ کا مطلب ہے میکسیمم سے زیادہ اور حد سے زیادہ کم کا مطلب ہے منیمم سے کم. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سپیڈ لیمٹ میں ہی جا رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ سپیڈ inadequate سپیڈ کہلائے گی. ایڈیکویٹ سپیڈ اس کے مخالف ہے. جب آپ اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کریں گے حالات کے مطابق تو وہ ایڈیکویٹ سپیڈ ہوگی. ایڈیکویٹ سپیڈ, سپیڈ اڈاپٹیڈ ٹو دا سرکمسٹانسز آف دا روڈ, دا ٹریفک, دا وہیکل اور دا ڈرائیور. اگر ہم ان چاروں چیزوں کے مطابق اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں, روڈ کو, سپیڈ, ٹریفک کو یا گاڑی کو یا ڈرائیور کو مد نظر رکھتے ہوئے سپیڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ایڈیکویٹ سپیڈ ہوگی. اٹ از بلو دا جینرک اینڈ اسپیسیفک سپیڈ لمٹس. یہ ہمیشہ جو سپیڈ لمٹ وہاں پہ لگائی ہوئی ہے اس سے کم ہوگی. بٹوین دا میکسیمم اینڈ منیمم سپیڈ پرمیٹڈ بٹ نیور اکول ٹو دیز. ہمیشہ میکسیمم اور منیمم کے درمیان ہوگی لیکن کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ allows me to control the vehicle, یہ مجھے اس کی وجہ سے میں گاڑی کو کنٹرول کر سکوں گا. in the event of any obstacle, کسی بھی رکاوٹ کو دیکھتے ہوئے اور unforeseen circumstances یا کسی بھی غیر یقینی اچانک صورتحال کے مطابق. correctly controlled speed will never represent a risk factor. اگر آپ کی کنٹرول سپیڈ ہے, ایڈیکویٹ سپیڈ ہے تو کبھی بھی وہ سپیڈ آپ کا رسک فیکٹر نہیں ہوگی. کبھی بھی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہوگا. اب نارملی ریڈیوس سپیڈ, یہ کیا ہوتی ہے؟ جو سپیڈ منیمم سے کم ہوگی, حد سے کم ہوگی, اسے اب نارملی ریڈیوس سپیڈ کہا جائے گا. انفیریئر ٹو دا منیمم سپیڈ پرمیٹڈ. اگر آپ ایک اربن ایریا میں ہیں وہاں پہ منیمم 25 کی سپیڈ ہے اور بغیر کسی وجہ کے آپ اگر وہاں پہ 15 پہ چلا رہے ہیں تو وہ اب نارملی ریڈیوسڈ سپیڈ ہے. I cannot travel below the minimum speed limits without a justifiable reason. وجہ جس کو جو جسٹیفائی نہ کر سکیں اس کے بغیر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں منیمم سپیڈ سے کم پہ تو وہ غلطی ہے اور ایکسیڈنٹ کا چانس ہے. فردر مور دس میں کاز این ایکسیڈنٹ, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ بھی بن سکتی. اب بات ہو رہی ہے ریزنز فار فلفلنگ سپیڈ لمٹس. کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنی سپیڈ لمٹ کے اندر رہنا چاہیے, ہمیں سپیڈ لمٹ کا دھیان رکھنا چاہیے. Reasons for fulfilling speed limits. I must drive at no more than 50 کلومیٹر in urban area. urban area میں مجھے 50 کلومیٹر کی سپیڈ سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ پیڈیسٹرین جو ہوتے ہیں, پیدل چلنے والے اور گاڑی والے, دونوں کا برابر حق ہوتا ہے. اور اگر وہاں پہ آپ کسی پیڈیسٹرین کو ٹکر ماریں گے اور آپ کی سپیڈ 50 سے زیادہ ہے تو اس کے مرنے کے جو ہیں وہ 50% چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. Vehicles and pedestrians share the road with the same rights. دونوں کے برابر حقوق ہیں. When a pedestrian is run over کا مطلب بھی ایکسیڈنٹ کرنا یا اس کو ٹکر مارنا. اگر آپ کسی بندے کو مار رہے ہیں تو اسے رن اوور کہا جائے گا لیکن اگر کسی گاڑی کو مار رہے ہیں تو اسے ایکسیڈنٹ کہا جائے گا. When a pedestrian is run over at 50 km/h, the mortality rate is 50%. تو اس کے مرنے کے جو چانسز ہیں وہ 50% ہیں. اس سے زیادہ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو زیادہ مرنے کے چانسز ہو جائیں گے. اب کنونشنل روڈ پہ جو ہے وہ 90 یا 100 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے.
آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سپیڈ لمٹ کم کیوں ہے ایز کمپیئر ٹو موٹر وے یا ڈوئل کیریج وے. موٹر وے ڈوئل کیریج وے پہ سپیڈ 120 ہے, کنونشنل پہ 90 ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کنونشنل روڈ پہ جانے والوں کے لیے صرف ایک لین لگی ہوتی ہے اور اسی روڈ پہ واپسی والوں کے لیے بھی بنی ہوتی ہے, جبکہ موٹر وے پہ نہ تو کوئی جنکشن ہوتا ہے, نہ تو کوئی گاڑی رائٹ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو, اور نہ ہی وہاں پہ گاڑیاں سامنے سے آ رہی ہوتی ہیں, اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ کنونشنل روڈ کے مقابلے میں زیادہ سیف ہوتی ہیں. Both directions are normally on the same carriage way. دونوں ڈائریکشن جانے کے لیے اور آنے کے لیے سیم کیریج وے پہ ہوتی ہیں دونوں, with one lane for each due to which I can encounter vehicles coming towards me. تو جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی اگر دوسری گاڑی کو اوورٹیک کر رہی ہے تو وہ ظاہری بات ہے میری لین میں گھسی ہوئی ہے. اگر مخالف سائڈ سے ایک گاڑی آ رہی ہے اور دوسری گاڑی وہاں سے آتے ہوئے اسی کو اوورٹیک کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ میری لین میں ہو, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اوورٹیکنگ اینڈ میکنگ ٹرنز ایٹ انٹرنسز اینڈ ایگزٹس, یا وہ اگر لیفٹ پہ جا رہی ہے تو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ میرے والی لین میں سے گزر رہی ہو. There may be other users such as pedestrians or animals. اس کے علاوہ کنونشنل روڈ پہ جانور بھی ہو سکتے ہیں یا پیڈسٹرین بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اسپیڈ کنٹیسٹ جو مقابلے ہوتے ہیں, ریسیں وغیرہ ہوتی ہیں, آن پبلک روڈز آر فاربیڈن, وہ منع ہے. اسپیڈ کنٹیسٹ آن پبلک روڈز آر فاربیڈن, منع ہے. ہاں اگر اتھارٹی نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو وہ کر سکتے ہیں, unless supervised by the authorities. اگر ان کو اجازت ہے تو وہ ریس لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اسپیڈ کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے تو ہمیشہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوں گے. ایفیکٹس آف اسپیڈ آن دا ڈرائیور. اسپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور پہ کیا اثر ہوگا, تو جو آپ کی کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی ہوگی کوئی بھی آپ کی خوبی ہے تو آپ کی خوبی ہمیشہ وہ کم ہو جائے گی, آپ کی خوبی کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہمیشہ کم ہو جائے گی. It reduces my reaction capacity. ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, خطرے کو دیکھ کے جو آپ بریک لگانے کے لیے ریئیکشن کرتے ہیں اسے ریئیکشن کہتے ہیں, اور اس کیپیسٹی میں کمی ہو جاتی ہے. The tunnel effect reduces the visual field. ٹنل افیکٹ ہوتا ہے جس طرح آپ نارملی ایک ٹنل میں ہوتے ہیں تو ٹنل میں آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہوتا ہے یا لائٹس بھی لگی ہوں تو گاڑیاں صرف سامنے کو جا رہی ہوتی ہیں یا سامنے سے آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے رائٹ سے یا لیفٹ سے کوئی بھی گاڑی نہیں آ رہی ہوتی, تو آپ کا سارا دھیان جو ہوتا ہے وہ سامنے روڈ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے دھندلا نظر آتا ہے. ٹنل افیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیم وہی ٹنل والا حساب ہوگا کہ اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تو جس طرح ٹنل میں آپ کو رائٹ سائڈ سے دھندلا نظر آتا ہے اور درمیان سے بالکل صاف نظر آتا ہے, اسی طرح ٹنل افیکٹ میں بھی آپ کا یہ حساب ہوگا. اور ٹنل افیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب سپیڈ آپ کی بہت زیادہ ہو, تب آپ کو درمیان سے بالکل صاف نظر آئے گا اور سائڈوں سے آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا. The tunnel effect reduces the visual field. I can only clearly see the center of the road. مجھے صرف center of the road صاف نظر آئے گا. And lose sight of the sides. اور مجھے سائڈ سے نظر آنا کم ہو جائے گا. This is very dangerous at junctions. This is very dangerous at junctions. یہ جو چوک ہوتے ہیں, جنکشنز یا انٹرسیکشنز وہاں پہ یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. It affect my capacity to anticipate and control the vehicle. اس کے علاوہ خطرے کو وقت سے پہلے جان لینا, اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے یا گاڑی کو کنٹرول کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ دونوں اثر انداز ہو جائیں گے, یعنی کہ وہ کم ہو جائیں گی. It increases tension. اب جو انکریز کر رہی ہے وہ آپ کی ٹینشن کو انکریز کر رہی ہے اور فٹیگ کو اور تھکاوٹ کو اور ایگریسونیس کو, یا آپ جلد از جلد غصے میں آ جائیں گے, آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ جلد بازی آ جائے گی. تو آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوگا, تھکاوٹ میں اور ایگریسونیس میں اضافہ ہوگا. In an accident, physical and material damages are related to the amount of energy accumulated by the vehicle based on its mass and speed.
جو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں کتنی شدید آپ کو چوٹیں آئیں گی یا کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہیں اور اس کی کتنی سپیڈ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جتنی زیادہ سپیڈ یا جتنی بڑی گاڑی ہوگی اس کا جو اثر انداز یا انرجی جو ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی، اتنا ہی خطرناک شدید ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بات ہے یہاں پہ جو سوال میں آ سکتی ہے، minimum speed they may circulate below the minimum speed limits. Cycles, animal drawn vehicles, transport and special vehicles, protection and accompaniment to other vehicles, or when a speed greater than the minimum cannot be maintained without risk. نارمل حالت میں بغیر جسٹیفائیبل ریزن کے کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو منیمم سپیڈ سے کم پہ چل سکتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سائیکل ہے، تنگا ہے، یا اسپیشل وہیکل ہے، یا جو دوسری گاڑیوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری جو ہیں بغیر جسٹیفائیبل ریزن کے بھی منیمم سے کم چل سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی سپیڈ ہوتی کم ہے، تو وہ اگر ایک روڈ کی منیمم کنونشنل روڈ کی منیمم 40 یا 45 ہے، لیکن یہ گاڑیاں اگر ہارڈ شولڈر پہ چل رہی ہیں تو کوئی بھی ریزن کے بغیر یہ سلو سپیڈ پہ چل سکتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ایک دم سے خطرہ آ گیا ہے یا آپ ایک دم سے اپنی سپیڈ کم کرنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ In the event of imminent danger, before considerably reducing my speed, I must make sure that I can do so without risk and alert other drivers with the braking lights by pressing the brake pedal at intervals or with my arms. I must never reduce my speed suddenly. اگر آپ کے سامنے خطرہ آ گیا ہے تو آپ نے اپنی سپیڈ جب سلو کرنی ہے ایک دم سے بریک نہیں لگانی جس سے آپ گاڑی کا کنٹرول ہی نہ کر سکیں یا پیچھے سے آ کے آپ کو کوئی ٹکر لگائے۔ آپ نے دوسروں کو خبردار کرنا ہے بریکنگ پیڈل کو دباتے ہوئے، یا آپ ایمرجنسی لائٹس کو بھی آن کر سکتے ہیں تاکہ پچھلے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک دم سے بریک لگانے لگے ہیں یا آگے کوئی خطرہ ہے۔ آپ ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں یا بریکنگ پیڈل سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ پچھلی گاڑیوں سے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے I must not reduce my speed suddenly، میں اپنی سپیڈ کو اچانک کم نہیں کروں گا۔ I must not reduce my speed suddenly، میں اپنی سپیڈ کو اچانک کم نہیں کروں گا۔ یہ تھا سپیڈز کا چیپٹر اور سپیڈز کی ویڈیو نمبر 2۔ امید ہے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔